بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے، جس کا عنوان ہے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی، تو گویا آج کا یہ سبق حصہ دوم کہلائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا تعارف پڑھا تھا، اور تعارف میں ہم نے ان کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں ہم نے ان کی پیدائش کے حوالے سے، جائے پیدائش اور سن پیدائش کے بارے میں تبصرہ کیا تھا، ان کے نسب نامہ، ان کے اصل نام، ان کے والد کے نام کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی ان کو ابن خلدون کیوں کہا جاتا ہے، نام کی وجہ ابن خلدون کیوں کہا جاتا ہے، تو دو وجوہات ہم نے اس کی بیان کی تھی۔ ایسے ہی ہم نے ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی، قرآن پاک کے حفظ کیا، دینی علوم حاصل کیے، دینی علوم سے فراغت کے بعد پھر انہوں نے عصری علوم کی طرف توجہ دی، دنیاوی علوم بھی حاصل کیے۔ ایسے ہی والد کی وفات کے بعد پھر معاشی تنگ دستی کی وجہ سے روزگار کی طرف توجہ دی اور بادشاہ کے ہاں ملازمت اختیار کی، لیکن ملازمت پسند نہ آنے کی وجہ سے بہت جلد ملازمت کو ترک کر دیا۔ ایسے ہی پھر سفیر کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ زندگی کا ایک ہولناک حادثہ پیش آیا کہ بیوی اور بچے سمندر میں ڈوب گئے، جس کی وجہ سے یہ کئی سال تک پریشانی کے عالم میں رہے۔ اور ایسے ہی ان کے اخلاق و عادات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور پھر آخر میں ہم نے ان کی وفات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ ان کی جائے وفات اور سن وفات کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی خدمات کا جائزہ لیں گے، یعنی تعارف پر مبنی ہی سوال ہے، لیکن تعارف میں ان کی خدمات کا تذکرہ کریں گے، اور جو ان کی اہم تصانیف ہے ان تصانیف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ابن خلدون رحمہ اللہ کی جو خدمات ہیں ان کو تین طریقے سے، تین جہات سے دیکھا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے تین جہات سے علمی خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں پہلی ہے بطور مورخ ہونے کے، یعنی ابن خلدون رحمہ اللہ ایک عظیم مورخ بھی تھے، اس حیثیت سے آپ کی خدمات ہیں۔ ایسے ہی دوسری ہے بطور فلسفہ و تاریخ کے بانی کے، یعنی آپ فلسفہ اور علم تاریخ کے بانی کی حیثیت سے بھی خدمات ہیں، تو دوسری جہت آپ کی یہ ہے۔ ایسے ہی بطور امام عمرانیات، یعنی عمرانیات کے امام کی حیثیت سے بھی ابن خلدون رحمہ اللہ کو جانا جاتا ہے۔ تو ان تین جہات سے ہم ان کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم مورخ ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو ابن خلدون رحمہ اللہ کی تاریخی جو خصوصیات ہیں، یا تاریخ کے حوالے سے انہوں نے جن باتوں کا خاص خیال رکھا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا واقعہ بیان نہیں کرتے جس کی کوئی تاریخی حیثیت نہ ہو، یعنی وہ تاریخی واقعات کو بڑی چھان بین کرنے کے بعد، چھان پھٹک کرنے کے بعد پھر درج کرتے ہیں، بغیر کسی تاریخی حیثیت کے وہ کسی واقعہ کو بھی درج نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تو بعض تاریخی روایات کا زبردست قسم کا مذاق اڑایا ہے، چونکہ ان کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی سند نہیں ہے، بس ویسے ہی وہ موضوعاتی چیزیں ہیں، اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہیں، تاریخی حیثیت ان کی کوئی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں انہوں نے سخت تنقید کی ہے۔ اور ان کی جو دوسری خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، جن میں سے پہلی ہے کہ انہوں نے تاریخ نگاری کے دوران سنین کا بہت کم بیان کیا ہے، یعنی سن جو ہیں ان کا بہت کم بیان کیا ہے، یا نہ ہونے کے برابر بیان کیا ہے۔
ایسے ہی اور دوسری خصوصیت ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ حکومت اور معاشرے کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس یا تو معاشرے کو بیان کر رہے ہیں، حکومت کو بیان کر رہے ہیں، نہیں، حکومت کو الگ بیان کرتے ہیں، حکومتی جو تاریخ ہے اس کی الگ وضاحت کرتے ہیں، اور جو معاشرے کی اس وقت حالت ہے، معاشرے کی کنڈیشن ہے، اس کو الگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی علامہ ابن خلدون نے تاریخ میں دوسری حکومتوں سے تعارض نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی حکومت کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو ارد گرد کی دوسری حکومتیں ہوا کرتی تھی ان کی بھی وضاحت کرتے، ان کے بھی حالات بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخی ان کی خصوصیات ہیں۔ ایسے ہی ابن خلدون رحمہ اللہ نے تاریخ میں جو واقعات بیان کیے ہیں وہ قابل بھروسہ ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ ناقابل بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن خلدون ایک سچے تاریخ دان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی سچے تاریخ دان ہیں۔ انہوں نے من گھڑت واقعات کو یا ناقابل بھروسہ واقعات کو بیان نہیں کیا، بلکہ قابل بھروسہ واقعات کو بیان کیا ہے، اس لیے وہ سچے تاریخ دان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ابن خلدون رحمہ اللہ کشادہ دل تاریخ دان ہیں۔ ایسا نہیں کہ تنگ نظر ہوں، کشادہ دل تاریخ دان تھے، کھل کے چیزوں کی وضاحت کی ہے، چاہے بگانے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے جو اوصاف ہیں ان کو بھی تسلیم کیا ہے، ان کی بھی اچھائی بیان کی ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایسا نہیں کہ غیروں کی اچھائی ہے تو اس کو برا بنا کے پیش کر دیا گیا، ایسا نہیں، تنگ نظر نہیں تھے۔ ایسے ہی تاریخ نگاری کے دوران ابن خلدون نے تعصب کو قریب نہیں آنے دیا۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، تعصب نہیں تھا، دوسروں کی اچھائی بیان کرتے تھے، ہاں اپنے اندر کوئی برائی ہوتی تھی تو اس کو بھی بیان کرتے تھے، تو تعصب ان میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنوں اور غیروں سب کی تاریخ ایک حقیقت والے انداز میں بیان کی ہے۔ ابن خلدون کا تاریخ نگاری کا ایک الگ اسلوب ہے جو اسے تاریخ دانوں سے ممتاز کرتا ہے، ٹھیک ہے، الگ اسلوب ہے، واضح بات ہے کہ جی الگ اسلوب ہے جو دوسرے تاریخ دانوں میں نہیں پایا جاتا۔ جب ابن خلدون نے عیسائیت کے واقعات بیان کیے ہیں تو اس نے لکھنے کے دوران تنگ نظری کا بالکل بھی مظاہرہ نہیں کیا، جیسا کہ میں ابھی عرض کیا کہ ان کے اندر تعصب نہیں تھا، تنگ نظری نہیں تھی، کشادہ دل تھے۔ تو جب انہوں نے عیسائیت کے واقعات لکھے تو پھر اس میں تنگ نظری سے کام نہیں لیا بلکہ کشادہ دلی سے کام لیا تھا۔ تو چلیے ان کی مشہور تصانیف کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ابن خلدون رحمہ اللہ کی جو مشہور تصانیف ہیں جن میں تاریخ ابن خلدون اور مقدمہ تاریخ سب سے مشہور ہے، المنطق ان کی ایک کتاب ہے، شرح قصیدہ بردہ ہے، الحساب ہے، ایسے ہی خود نوشت سوانح عمری ہے، اور ابن رشد رحمہ اللہ کے بعض رسائل کی انہوں نے تلخیص بھی کی ہے۔ تو ابن خلدون رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو مقدمہ تاریخ ہے، اور جو ان کی یہ کتاب ہے تاریخ ابن خلدون مقدمہ تاریخ، اس کے جو اہم موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشیات کا تعارف کروایا گیا ہے، معاشیات کی تعریف، معاشیات اور اس کا نفس مضمون، معاشیات کا دوسرے مضامین سے تعلق، دولت کے معاشرتی پہلوؤں کا تذکرہ، دولت کے انفرادی پہلو، معاشی ترقی کے مراحل، اور دیہی معاشی نظام اور شہری معاشی نظام، اور معاشی ترقی اور ظلم کے معاشی نتائج، آبادی پر اثر انداز ہونے والے عوامل، پیداواری اور غیر پیداواری پیشے، معاشی تجارت، طلب و رسد کی قوتیں، طلب و رسد کی قیمتوں پر انحصار، قیمت، محنت اور قدر کا باہمی تعلق، روپے کی اہم خوبی، دولت کا حصول، فنی تعلیم و تربیت، صنعتی تعلیم کے مقاصد، ریاست کی اقسام، ریاست کے معاشی فرائض، ٹیکسوں کی شرح، عوام پر خرچ کرنے کے معاشی فوائد، موجودہ دور کی اہم صنعتیں، صنعتوں کی ترقی اور زوال کی وجوہات، تجارت کی اقسام، ذخیرہ اندوزی کا فائدہ و نقصان، نئی صنعتیں لگانا۔ تو یہ اہم موضوعات ہیں اس کتاب کے جو کہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو سوال بھی پیپر میں ہی پوچھا جاتا ہے کہ ان کا تعارف بطور معیشت دان ہونے کے کروائیں، تو یہ ہم نے تعارف اور ان کی تصانیف اور ان کی جو خدمات ہیں پیش کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی وہ معیشت دان ہیں، اور انہوں نے جو یہ کتاب تاریخ ابن خلدون مقدمہ تاریخ لکھی ہے اس میں ان اہم موضوعات پر جو کہ معاشی ہیں تمام، تو ان پر گفتگو کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی وہ ایک بہت بڑے معیشت دان گزرے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی خدمات کا جائزہ لیا ہے، اور ایسے ہی ان کی تصنیفات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے،
اور ان کی کتاب کے اہم موضوعات کو ہم نے دیکھا ہے، جس سے پتہ چلا کہ وہ معیشت دان ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی علامہ ابن خلدون کے معاشی افکار بیان کریں، تو انشاءاللہ یہ معاشی افکار جو ہیں یہ اگلے سبق میں ذکر کیے جائیں گے، اور علامہ ابن خلدون کا تعارف بحیثیت معیشت دان کروائیے، تو یہ سوال اب الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 22 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔